ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو کہا کہ جنت کا بہت سارا استقیعان بالکل بنجر اور ویران ہے، اس میں درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا امت سے کہیے بہت پڑھے، اس سے جنت میں بہترین پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگتے۔ آپ کے مناظر عجائب و غرائب ہیں۔ 18 سال کی رات تھی جس میں آپ نے معراج کی، چاہتا پتہ نو یو تیلی توا آیانا احمد نبی سلطانہ معراج دے مبارک ہر طرف آواز رات لو لہرا آنا احمد نبی سلطانہ معراج دے مبارک آسمانوں میں ملائک صفوں کی شکل میں کھڑے تھے۔ تمام انبیاء اور مرسلین کے اخیر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت صرف ایک زمین یا ایک علاقے یا ایک زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کی شریعت کامل و اکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اور نہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا جائے، جیسے عیسیٰ مسیح نے آنے کی وجہ بتائی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کچھ حلال حرام کرنے ہیں، اور اسی طرح کچھ محرمات محللات کرنے ہیں زمانے کے گزرنے سے۔ ہمارے رسول اور ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل شرائع پر مبعوث فرمایا ہے۔ التحقیق کل خلائق، جن اور انس، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش تا عرش، یہ سب آپ ہی کی امت ہے۔ فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پری رات تیرا۔ بیت المقدس نماز کے لیے جانا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کرنا اور سبع سماوات کی سیاحت کرنا، سبع سماوات کے اوپر طیران کرنا، ملکوت اور لاہوت سے آگے بڑھنا، الگ تحقیق رب العرش سے ہم کلام ہونا، اور پھر حل رأى ربه ام لا ففیہ اختلفت انظار الفقہاء والمحدثین واکثرهم على تثبته۔ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلا انسان اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام ہے، وہ بھی جنت تشریف لے گئے اور وہاں رہتے سہتے تھے، اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع تھے، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اور آخر الرسل، آخر الانبیاء، خاتم الرسل بمعنی مکمل الرسل و متمم الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنتیں دکھائی گئی، سیر کرائی گئی، آپ کو جہنم میں بھی بعض پریشان حال لوگ نظر آئے۔
سود خور دیکھے گئے، زانی دیکھے گئے، جھوٹ بولنے والے دیکھے گئے، آپ نے اپنی امت کے بعض صالحین دیکھے۔ بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا میں جب کسی جنت داخل ہوتا تو مجھے بلال کے جوتوں کی آہٹ آگے محسوس ہو جاتی، ایسا لگتا ہے کہ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہا ہے۔ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا، انہوں نے کہا جب بھی وضو کیا ہے اور وقت نفلوں کا ہو تو 2 رکعت پڑھی۔ آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا اسی کو کرتے رہو، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنتی بنایا ہے۔ آپ نے ام سلمہ کو دیکھا، ابو طلحہ کی بیوی کو، جس کا بچہ مرا تھا، وہ خاون کو تسلی دی کہ وہ حوض کوثر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وضو کر رہی، اور آپ نے ایک خوبصورت مکان باہر سے دیکھا، خواہش تھی کہ اندر جا کے دیکھوں، لیکن بتایا گیا کہ یہ عمر کا مکان ہے، تو تذکرت غیرتک، عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی۔ حضرت عمر رو پڑے، علیک اغار یا رسول اللہ، حضرت آپ کے خلاف مجھے غیرت کھڑی ہو، دیکھ لیتے۔ استاد شیخ پیر ایسا ہونا چاہیے، اور مرید شاگرد دوست ایسا ہی مر مٹنے والا ہو، تب نظام حیا اور بقا رہے گا۔ آپ نے انبیاء و مرسلین دیکھے، بعضوں کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات تفصیل سے کی ہے، اور حضرت عیسیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ امت کو میرا سلام کہے۔ فرقوں اور فتنوں سے ڈرے نہیں، میں آ رہا ہوں، مہدی کو ساتھ کر کے مقابلہ کروں گا، اور ان کا دجال جو ہے وہ باب العدہ فلسطین میں ذبح کروں گا، اور یاجوج ماجوج کے لیے خدا سے کہوں گا، وہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ انوار انوری میں روایت سندن موجود ہے۔ اللہ